أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ پیچھے ہم نے منافقین کا ایک لمبا تذکرہ پڑھا ہے اور ان میں سے ان کی ایک بدخصلت بری عادت وہ یہ تھی کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی تو ازراہ مذاق وہ کہتے کہ اس صورت نے ان میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ اہل ایمان کے ایمان میں تو یہ صورتیں اضافہ کرتی ہیں، لیکن جن کے دل میں نفاق اور کفر چھپا ہوا ہے یہ ان کی نجاست کو اور بڑھا دیتی ہے، اور یہ دنیا سے جائیں گے تو یہ کفر کی حالت میں جائیں گے۔ یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان کو کئی بار فتنوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ توبہ بھی نہیں کرتے، نہ نصیحت حاصل کرتے۔ آگے ان کی ایک اور بری عادت اور بد کرداری، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی، اور یہ حضور کی محفل میں ہوتے، حضور کی مجلس میں ہوتے اور قرآن مجید کی کچھ صورت نازل ہوتی تو ان کا رویہ کیا ہوتا؟ نظر بعضهم الى بعض، تو یہ دیکھتا ان کا بعض کی طرف، یعنی چوری کی نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ صورت نازل ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ہمارے نام آ جائیں، اس میں ہمارے کردار کے بارے میں مزید کوئی ایسی بات آ جائے، تو چپ کے آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور آنکھوں میں کیا اشارہ کرتے؟ حل یراکم من احد، کیا ہم جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کیا تم کو کسی ایک نے دیکھا تو نہیں؟ آنکھوں میں اشارہ کرتے یہ جو ہم جناب وہ چوری نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس رویے کو کسی نے بام تو نہیں لیا، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ثم انصرفوا، پھر ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اچانک کھسکنا شروع ہو جاتے، وہاں سے نکل جاتے، پھر جاتے وہاں۔ تو یہ حضور کی محفل میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب کسی صورت کا نزول ہوتا تو اس وقت ان کا یہ رویہ ہوتا کہ پہلے جناب ایک دوسرے کی طرف چوری سے دیکھتے اور اس میں کہتے بھائی کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں، اور پھر وہاں سے کھسکتے بنتے نکل جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، اگر وہ پھر گئے نا تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا، ایمان کی نعمت سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی، حالانکہ بڑے چالاک تھے، چالاکی اور چیز ہے اور سمجھ بوجھ اور چیز ہے۔ یہ اپنی چالاکیاں مارتے تھے کہ ہم نے چکمہ دے دیا، ہم نے دھوکہ دے دیا، بس ان کی عمر دھوکہ دہی میں گزر گئی، لیکن کبھی انہوں نے اس بات پہ غور و فکر نہیں کیا کہ اسلام ہمارے ساتھ ہمیں کیسا چاہتا ہے، ہم کیسے بنیں۔ آگے دیکھیں آگے والی آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم،
تحقیق آ چکے تمہارے پاس پیغمبر من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جنس بشریت میں سے ہیں، وہ تمہارے جیسے انسان. جیسے قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ بیان کیا، کل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت سے افضل بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ شرف رسالت ہے. تو تمہارے پاس آ چکے ہیں پیغمبر تمہاری ہی جانوں سے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب وہ اوصاف کیا ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ پہ یہ بات گراں گزرتی ہے کہ تم کسی مشقت میں ڈل جاؤ. تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تمہارے اوپر کوئی جناب وہ تنگی آئے، کوئی مشقت ڈلے، چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو، حضور کو یہ بات جناب وہ آپ پہ بڑی گراں گزرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئے، حضور جو ہے وہ ہل جاتے تھے، آپ پہ یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی. اور دوسری صفت یہ ہے کہ حریص علیکم، وہ تم پہ بہت حریص ہے، یعنی تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں کہ تمہیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ملے. اور حضور خوش ہو جاتے، حضور خوش ہو جاتے. ٹھیک ہے، کسی بھی صحابی کو پریشان ہوتے، حضور اس کی ڈارس باندھتے اور اس کو دلاسا دیتے، اور جب اسے خوشی نصیب ہوتی حضور کھلکھلا اٹھتے، حضور کھلکھلا اٹھتے. ایک دفعہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی، اسامہ بن زید، کیونکہ ان کا رنگ انتہائی سیاہ تھا، اور ان کے والد گرامی حضرت زید جو تھے جسے کہتے ہیں نشو گورے، چٹے گورے، اور بیٹا جو ہے وہ انتہائی سیاہ، کیونکہ ان کی جو رنگت تھی نا وہ اپنے ننہال پہ چلی گئی تھی. ننہال کون تھے؟ سیدہ ام ایمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی جو خادمہ تھی نا ام ایمن، جو ایک حبشی عورت تھی. حضور کے خاندان کی محبت کی وجہ سے انہوں نے شادی کی تھی وہاں پہ، حالانکہ بڑے سردار کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، وہ حبشہ کی تھی، اور سیدنا اسامہ بن زید کی جو رنگت تھی نا وہ حبشیوں میں چلی گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ تارکول کی طرح سیاہ رنگ تھا، لیکن بڑے ہنرمند اور بڑے ماشاءاللہ صاحب صلاحیت. ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ موتا میں جو مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھی ان سے بدلہ لینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں جو ایک لشکر روانہ کیا تھا، ان کے کمانڈر کس کو بنایا؟ سیدنا اسامہ بن زید کو. اچھا، لوگوں نے الزام لگانا کہنا شروع کر دیا کہ اسامہ جو ہے نا یہ زید کے بیٹے نہیں، زید کے بیٹے، کیونکہ رنگت کا فرق ہے. لوگوں نے ایسے باتیں کرنا شروع کر دی. تو نبی اسلام کو یہ بات بڑی گراں گزری، یہ کیسی بات ہے، کیسا الزام ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دن دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے، دونوں باپ بیٹا لیٹے ہوئے تھے اور چادر ڈلی ہوئی تھی، پاؤں صرف ننگے تھے. تو ایک قیافہ شناس وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ ایک پاؤں تو انتہائی گورا ہے اور دوسرے پاؤں کیا ہے؟ انتہائی سیاہ ہے. بعضھا من بعض، ان کا آپس میں خاندانی ریلیشن ہے، ان کا آپس میں خاندانی تعلق ہے. جب یہ بات نبی اسلام کو پتہ چلی تو حضور بہت خوش ہوئے کہ چلو ہماری بات تو کوئی مانتا نہیں ہے، جو لوگ ایسی باتیں اڑاتے ہیں تو اب ان کے اوپر تو ان کی بات بھی مان لیں. تو حضور بڑے خوش ہوئے اس کی بات سے، یعنی مسلمانوں کو کوئی بھی خوشی ملتی تو حضور کیا ہوتے؟ بڑے خوش ہوتے. حریص علیکم، جو مسلمانوں کی منفعت کے بڑے خواہش مند تھے. رؤوف الرحیم، حضور بڑے ہی شفقت کرنے والے اور رحم دل تھے، بڑے شفقت کرنے والے اور رحم دل تھے. حدیث مبارک میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی ہے، دعوت مستجابہ، جسے کہہ لیں کہ ایک سرپرائز ہے ہر ایک پیغمبر کے پاس. جو لینا چاہے، جو مانگنا چاہے مل جائے گا، جو مانگنا چاہے. تو ہر ایک پیغمبر نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ دعا اپنی امت کے لیے
جناب وہ محفوظ کر کے رکھ لی، میں نے نہیں مانگی، یہ قیامت کے روز اللہ سے مانگو گا اپنی امت کے لیے۔ یہ ہے حریص علیکم کہ حضور اپنی امت کی جناب وہ فلاح و بہبود اور اس کی کامیابی اور ان کی نجات کے لیے کتنے خواہش مند تھے اور کتنے شفقت کرنے والے اور رحیم اور کیا تھے، بڑے مہربان تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے، اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم کیا کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، جن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی کیا ہے، عرش عظیم کے مالک۔ سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ کی ذات اسے کافی ہو جائے گی ہر قسم کی پریشانی سے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ دعا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو 7 دفعہ اسے صبح و شام پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو نا وہ ایک صحابی کا اثر ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ کیا ہے، ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سورہ توبہ کے اندر جو مضامین پڑھے ہیں ان کو سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی، اور جو منافقین کی بدخصلتیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔